نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر اپنے سلسلے باتیں ہیں میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ بیسکلی خصوصی اسلامی بھائی جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے الحمدللہ عز و جل پیش کیا جاتا ہے اشاروں کی زبان میں۔ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی جو گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو اشاروں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ عز و جل ایک خاصہ ہے کہ کس طرح دعوت اسلامی الحمدللہ ان عاشقان رسول کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے کہ ان کے لیے بھی ایک اسپیشل سلسلہ ہے کہ اشاروں کی زبان میں الحمدللہ عز و جل ان کی لینگویج میں گویا کہ ان کے مبلغ جو ہیں وہ اشاروں کی زبان میں ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی ایسے عاشقان رسول کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑی ہی پیاری فضیلت درود پاک کی شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل پروگرام ہمارا باتیں ہیں میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ایک بڑا ہی خوبصورت عنوان لے کر الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں، اور عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت۔ سبحان اللہ، عنوان کتنا پیارا ہے ناظرین، اور امید ہے کہ گفتگو بھی انشاءاللہ بہت پیاری ہمیں سننے کو ملے گی۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں سب سے پہلے اللہ کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، اور چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت یہ موضوع ہے تو یقیناً جو ہے وہ اس سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت کی برکتیں ہم سنیں گے تو محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت و مہربانی کے کئی انداز اپنائے۔ انہی میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات پر تنبیہ کرنے یا توجہ دلانے یا بطور برکت کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینے پر ہاتھ مبارک مارا۔ دست مبارک جب کسی کے سینے پر پڑتا تو وہ سینہ علم و حکمت، ایمان و بصیرت اور نور و معرفت کا خزینہ بن جاتا۔ جس کے سینے پر دست شفقت پھیر دیتے اس کے مقدر کے دروازے کھل جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہے وہ الحمدللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں چند ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات کو سنیں گے جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت کی برکتوں سے نوازا اور ان کے سینے ایمان، علم، ہدایت اور محبت رسول سے بھر گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا الحمدللہ عز و جل ہم واقعہ اپنے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنا دست شفقت 3 بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کے سینے میں جو بھی اسلام کی دشمنی ہے اسے نکال کر ایمان سے تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا، یہ دست شفقت 3 بار مارنا اور اس طرح دعا دینا، سبحان اللہ، اور پھر کیسی محبت اسلام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں داخل ہوئی کہ سبحان اللہ اس کا عملی نظارہ آپ کی مبارک سیرت میں نظر آتا ہے کہ کس طرح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس شاندار طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کی اور اسلام سے کیسی محبت کا عملی اظہار کیا. سبحان اللہ، گویا دعائے مصطفیٰ کی برکتوں کا ظہور جو ہے وہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پھر اسلام کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ تھا. ایک اور روایت ناظرین ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میں تو کم عمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کے بارے میں معلومات بھی ٹھیک سے نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور زبان کو ثابت رکھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے اس دعائے مصطفیٰ کی برکت پھر کیسی بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں پریشانی نہیں ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک روشن باب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قاضی، اور کیسا زبردست جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ انداز مبارک تھا. اور یہ یقیناً دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خوبصورتی کے ساتھ مشکل سے مشکل مسائل کا حل جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کرتے، ان کے مابین جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا کرتے. اور یہ سب کیا تھا؟ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس دعائے مصطفیٰ کے بعد پھر مجھے کبھی فریقین کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھا اور یہ دعا دی، اے اللہ اسے حکمت و دانائی اور تفسیر کا علم عطا فرما. پھر اپنا دست شفقت ان کے سینے پر رکھا تو انہوں نے اس کی ٹھنڈک اپنی پیٹھ میں محسوس کی. پھر یہ دعا دی، اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت کا گنجینہ بنا دے. اس دعائے نبوی کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ کبھی کسی سوال کا جواب دینے سے نہ گھبرائے اور تا حیات امت کے بڑے عالم میں آپ کا شمار ہوا. سبحان. حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لقب مبارک ہے، یعنی امت کے بڑے عالم. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں اس دعا کا ایسا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوا، کبھی کسی سوال کا جواب دینے میں مجھے گھبراہٹ فیل نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت کی برکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایسی عطا ہوئی کہ سبحان اللہ خود فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کسی سوال کا جواب دینے میں گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور تا حیات امت کے بڑے عالم سبحان اللہ حبر الامہ کے لقب سے آپ جو ہے وہ مشہور رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فیضان اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائی. ایک اور خوبصورت واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت کی برکت میں سنتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے، فتح مکہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم نے ان کو گھر پر ہی کیوں نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس آ جاتا. آئے ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت صدیق اکبر سے محبت دیکھیے کیسی ہے. ان کا حضور کیسا اعزاز اور اکرام فرما رہے ہیں کہ والد کو لے کر یہاں کیوں آ گئے، میں خود ہی گھر پر حاضر ہو جاتا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق رسول کمال کا تھا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، والہانہ عقیدت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تھی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بجائے یہ کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر اپنا دست شفقت پھیر کر فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ ہے اسلام قبول کر لو۔ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اسلام قبول کر کے شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دست مصطفیٰ کی ایسی برکت ظاہر ہوئی، سبحان اللہ۔ کیا ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں دیکھیے دست مبارک جو ہے وہ سینے پر رکھتے ہیں تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ دست شفقت پھیرتے ہیں تو سبحان اللہ عداوت اسلام نکل کر محبت اسلام داخل ہو جاتی ہے، کہیں دیکھیے دست شفقت پھیرتے ہیں تو سبحان اللہ کبھی کسی سوال کا جواب دینے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور سبحان اللہ کیسا دست رحمت ہے آیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کہیں دست شفقت جو ہے وہ پھیرتے ہیں تو سبحان اللہ اللہ کریم دولت ایمان سے مشرف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو کیسی برکتوں سے مالا مال فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اضافہ کیجئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور میں ہے۔ کاش مدنی چینل کے ناظرین دل میں دعا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں کہ یا رسول اللہ ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہو جائے، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، آقا ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اکبر، حضور ہم بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ ہم پر بھی نظر کرم فرمائیے، ہمارے سینے پر بھی دست شفقت رکھ دیجئے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ناظرین مجھے یہاں یاد آ رہا ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کریں باغ باغ، سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کریں باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کرو رود رود، اور دل کرو ٹھنڈا میرا آقا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا وہ جو آپ کا دست اقدس ہے نا، جو چاند سے بھی زیادہ حسین اور جمیل ہے، آپ کی جو ہتھیلی مبارک ہے وہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، آقا میرے سینے پر رکھ دیجئے تو میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی پیاری التجا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی ہے، اللہ ہم سب کے حق میں یہ التجا قبول فرما لے۔ ناظرین ایک اور خوبصورت واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں اپنی کمزور یادداشت کے سبب قرآن کریم یاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان کی وجہ سے ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان میرے قریب آؤ۔ جب میں قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنا دست شفقت میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں شولڈرز کندھوں کے درمیان محسوس کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس دن کے بعد سے میں جو چیز بھی سنتا ہوں مجھے یاد ہو جایا کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ جبھی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ اور ریزن کو بیان فرمایا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہے، نہ صرف شیطان کی وجہ سے ہے بلکہ اس شیطان کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن عطا فرمایا، دست شفقت سینے پر رکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو آرڈر کیا کہ اس کے سینے سے نکل جا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ سے یہ کلام نکلا
تو شیطان حضرت عثمان سے دور ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ بھولی نہیں، جو سنتا وہ مجھے یاد ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی عظمت اور شان، کیسی جو ہے وہ رفتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت بات، ایک اور خوبصورت واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دست شفقت پھیرتے ہوئے ان کے سینے پر اپنا دست پر انوار رکھا، چہرے پر دست شفقت پھیرتے ہوئے سینے پر دست پر انوار رکھا، یعنی اپنا ہاتھ مبارک نبی کریم علیہ السلام نے ان کے چہرے پر پھیرا اور پھر ان کے سینے پر رکھا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی تاریک گھر میں داخل ہوتا، وہ تاریک یعنی اندھیرے والا گھر، جس گھر میں اندھیرا ہوتا، جب میں اس گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر کیا ہو جایا کرتا تھا؟ روشن ہو جایا کرتا تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت کی برکت سے چہرہ نورانی ہو گیا، ایسا نورانی ہوا کہ آپ جب کسی تاریک جگہ، اندھیرے والی جگہ، اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ روشن ہو جایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست مصطفیٰ کی برکت سے سبحان اللہ آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ ارے جن پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست شفقت پھیر دیں، ان کے نور کا یہ عالم ہے، اللہ اللہ، تو پھر جس ہستی کا وہ دست مبارک ہے، ان کی اپنی نورانیت کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، ہمارے بھی چہروں کو اجلا فرما دے، ہمارے بھی سینوں کے زنگ اور سیاہی کو اللہ کریم نور مصطفیٰ کی برکت سے دور فرما دے، ہمیں بھی اجلا منور اللہ کریم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے فرما دے۔ ایک اور واقعہ ناظرین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت قیس بن صلہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ اپنا مال بہت خرچ کرتے ہیں اور اس معاملے میں ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے قیس کیا معاملہ ہے؟ تمہارے بھائی تمہاری شکایت کر رہے ہیں اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ تم اپنا مال بہت خرچ کرتے ہو اور اس معاملے میں تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھلوں میں سے اپنا حصہ لے کر راہ خدا میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست شفقت مارا اور 3 بار یہ ارشاد فرمایا خرچ کر، اللہ پاک تجھ پر خرچ کرے گا، خرچ کر، اللہ پاک تجھ پر خرچ کرے گا۔ اس کے بعد میں اللہ پاک کی راہ میں نکل گیا، میرے ساتھ صرف میری سواری ہی تھی اور آج میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ مالدار اور خوشحال ہوں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوا، سبحان اللہ۔ پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کریم ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال کرتا ہے، اللہ کریم ان کو عطا فرماتا ہے، اللہ کریم ان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، سبحان اللہ۔ اس خوبصورت واقعے سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ ان صحابی رسول کا ہاتھ کشادہ تھا، اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں ان کا ہاتھ بڑا وسیع تھا، کھلا تھا، اللہ اکبر۔ اس کی برکت کیسی ظاہر ہوئی کہ وہ اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے اور سب سے زیادہ مال اور دولت والے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کریم اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، دینے کی توفیق عطا فرمائے، بخل اور کنجوسی سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے دست شفقت کی جو برکتیں ہم نے سنی ناظرین، ان برکتوں کو ہم سب کو بھی اپنے دلوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری محبت میں، ہمارے عشق رسول میں اللہ کریم اضافہ عطا فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو، آقا علیہ السلام کے اعضائے مبارکہ کے کمالات کو ہم سب کو پڑھنے سننے کی اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ کر مجھ کو پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر
سینے کی باتیں باتیں میرے سرکار